جب کربلا جیسا میدان ہو بھائی موت کا تذکرہ کرے بین سن لے بین پر کیا گزرے گی. امام زین العابدین فرماتے ہیں حضرت زینب آگے بڑھی اور امام حسین ابا جان کو کلابے میں لے کر رونے لگی, کہنے لگی میرے بھائی حسین پتہ چلتا ہے کہ تم نے بھی دنیا سے جانے کا ارادہ کر لیا ہے. بھائی حسن پہلے جا چکے, ابا علی جا چکے, اماں فاطمہ الزہرا جدا ہو چکی ہیں, تم بھی جانا چاہتے ہو. یہ کہتے کہتے سیدہ زینب رو بھی رہی ہیں اور امام علی مقام سے لپٹ گئی. اب ان حالات میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, جب پردیس ہو, عالم غربت ہو, یزیدیوں جیسے ظالم سامنے ہو, موت کا تذکرہ ہو اور بہن رو رہی ہو, تو بھائی کا دل کا عالم کیا ہوگا. یقیناً امام علی مقام کا دل بھی غم زدہ ہے, لیکن امام علی مقام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ کی قسم حضرت زین العابدین کہتے ہیں میرے ابا جان نے میری پھپھی جان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے میری بہن زینب اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اے میری بہن, صبر کرو. یہ حالات مومن کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. اور آگے فرمایا اگر کل تمہیں اس سے مشکل کوئی مرحلہ دیکھنا پڑے تو خدا لا تلتمی وجہ کے ولا تشکی جیبہ کے ولا تنوہی بے بیحت الجاہلیہ. اے زینب منہ پر تماچے نہیں مارنے, گریباں چاک نہیں کرنا, اور تم نے جاہلیت والے بہن نوحہ خانیاں نہیں کرنی. اے میری بہن زینب صبر کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے مصطفیٰ کا گھرانہ ہر مشکل میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, آپ کیا یا حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. امام علی مقام نے صبر کا دامن, استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو صبر کا دامن تھامو. تو گویا امام حسین نے کربلا میں مرثیہ خوانی, نوحہ خوانی, آہو بکا, جزا فضا, اللہ کے فیصلوں پر شکوے کرنا یہ نہیں دنیا کو بتایا, بلکہ بتایا کہ دنیا والوں دیکھو سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ لے, جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت. آل بیت کا گھرانا صبر کا پیکر ہے. 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں امام علی مقام پیارے سے پیارے بھائی شہید ہوئے. حضرت عمر بن علی, عثمان بن علی, ابو بکر بن حسن. میں کہتا ہوں بندہ اپنے بیٹوں کی شہادت موت دیکھ لیتا ہے, لیکن ذرا آپ غور کریں جب حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام ہے قاسم ابن حسن, روایات میں آتا ہے حضرت قاسم ابن حسن اتنے خوبصورت تھے کہ پورے اہل بیت کے خاندان میں اتنا کوئی بندہ خوبصورت نہیں تھا. حضرت قاسم جب نکلے خیمے سے تو کہتے ہیں 14ویں کا چاند چڑھ آیا. اتنا پیارا بیٹا, حسن کی نشانی, حسن کی امام حسن کی علامت ہے, لیکن بڑی بہادری سے جب لڑے اور گرنے لگے تو منہ سے نکلا واہ اماں چچا جان مجھے لیجیے. حضرت امام علی مقام دوڑ کر گئے. اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں جب حسین کریم حسن کے بیٹے کو اٹھا کر خیمے میں لا رہے ہیں اور حضرت قاسم کا قد امام حسین کے قد کے برابر ہے, کتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا, لیکن امام علی مقام نے کوئی جزا فضا نہیں کیا بلکہ ثابت کیا لوگوں ہم اولاد ابراہیم ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام پر اسماعیل دے کر رب کو راضی کر سکتے ہیں, حسین بھی بیٹے دے کر رب منا سکتا. سبحان اللہ. امام علی مقام ہر قدم پر حوصلے کو مد نظر رکھا, قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھا.
آج اگر آپ اور میں امام حسین سے سچی محبت رکھتے ہیں، آل بیت سے رکھتے ہیں، آل بیت کی تعلیمات پر عمل کریں، کیا کربلا میں جا کر امام حسین نماز بھول گئے؟ آج تو ہمارے عموماً، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں الحمدللہ ملک باہر پھرتا ہوں، آج بھی اب بھی دوسری تقریر کر رہا ہوں، انشاءاللہ ایک تقریر اور کرنے، عموماً ہمارے جلسے کی انتظامیہ کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم دیکھتے کھانا کھلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ جوان سے پوچھا اپنے شاکی نماز پڑھ لی؟ کہنے لگا نہیں جی میں علماء کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا علماء کی خدمت اور ہے، رب کی نماز اور ہے۔ وہ فرض ہے، وہ پہلے پڑھو۔ حیرانگی کی بات ہے آج